جو ڈیولپمنٹ ہے یا ایوولوشن ہے دیٹ از گریجول، یہ سٹیپ کر دینی چاہیے۔ حریم شاہ ان کو تو بالکل بس کر دینی چاہیے جی، بالکل پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ فٹ پہ آنا ہوگا اور رسپانسبلٹی اسپیشلی جو نوجوان طبقہ ہے اس کو تو پیور باغی بننا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹی وی HD اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ام حبیبہ۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایک برانڈ نیو سیگمنٹ عوام پوچھتی ہے، جس میں ہم شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان اہم سوالات، اور وہ شخصیات شوبز سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، سیاست سے وابستہ بھی ہو سکتی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے شو میں، جن کا تعلق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حلقے سے ہے، اور وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، سول انجینئر بھی ہیں، انجینئر عمران لاشاری صاحب۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت؟ پہلے میں آپ کو اس شو میں مدعو کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اس شو میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو سر آپ یہ بتائیے کہ اتنے پروفیشنز کے مالک ہیں اور اتنے پروفیشن کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا خیال ہے زندگی میں جو آپ کو اللہ نے پوشیدہ خصوصیات دی ہوئی ہیں، جو آپ کو انرجیز دی ہوئی ہیں، جو آپ کو پراپرٹیز دی ہوئی ہیں، تو آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سارا ریلیٹڈ ہے ایفرٹس۔ جب آپ ایفرٹس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں پھر آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں یا کتنا کر رہے ہیں، تو اٹس ایزی ٹو لیڈ دیز آل۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتے تھے، تو اب بھی ہے ان کا تعلق، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، تو کیا یہ اچھا کیا ہے؟ بقایا سب کو چھوڑ کے صرف ان پہ فوکس کیا کہ، اور ان کی مطلب اتنی تعریفیں سننے میں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ بہت اچھا لیڈ کریں گے اور ڈی جی خان کو یہ اپ گریڈ کریں گے، تو اس حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سی ایم صاحب کا ڈی جی خان سے تعلق ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے یا ایوولوشن ہے دیٹ از گریجول، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ کو کسی اسپیسیفک ٹائم میں الٹیمیٹ رزلٹ نہیں دے سکتا، تو انشاءاللہ اسے ٹائم دینا چاہیے۔ میرے خیال 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے بہتری لائے گا۔ ہم تو ہوپفل ہیں ابھی بھی، آل دو 2-2.5 سال گزر گئے، تھوڑا ٹائم رہ گیا، لیکن انشاءاللہ ہی ول ڈو سم تھنگ بیٹر۔ تو ڈی جی خان کے جو آپ کی نظر میں مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کو کیسے حل آپ کر سکتے ہیں اور کیسے حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مسائل تو 70 سالوں کے ہیں، یہ کوئی 1-2-4 دن کے نہیں ہیں۔ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ جتنے بھی آپ کے ریموٹ ایریاز ہیں، آپ سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جاگیردارانہ ایک کانسیپٹ ہے ادھر، تو اس سے اگر آپ مائنڈ سیٹ کا نام دیتے ہیں تو 70 سالوں سے سب سے بڑا تو بلکہ میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، اس پاکستان کا ایک ایشو ہے، دیٹ از لیک آف ایجوکیشن۔ یہاں پہ ایجوکیشن کا وہ معیار اور وہ پیک نہیں ہے جو آنی چاہیے۔ ڈی جی خان نو ڈاؤٹ ایک ریموٹ ایریا ہے اور ذہنی پسماندگی بے انتہا ہے اور ایک ڈر اور خوف کی کیفیت بھی ہے، تو اسی سلسلے میں بھی ایفرٹ کر رہا ہوں، میرے کافی نوجوان دوست بھی ساتھ ہیں، وہ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تھنگز ول بیکم بیٹر۔ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ہم سیمینارز وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ ڈی جی خان بھی کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ کا جس طرح اپر پنجاب ہے اس مین سٹریم میں آ جائے، اس کے برابر آ جائے، تو ہیلپ ول اپنا ایفرٹس لگاتے۔ سر جیسا کہ آپ کا اپنا حلقہ ہے ڈی جی خان، تو آپ ڈی جی خان کو آپ کس ویژن سے دیکھتے ہیں؟ جی ڈی جی خان نو ڈاؤٹ ایک بیکورڈ ایریا ہے۔ آپ پچھلے 70-72 سالوں سے دیکھیں تو میرے خیال ہے
موسٹ اگر آپ نیگلیکٹڈ ایریا کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا, جہاں پہ آپ کا ایک طرف جاگیردارانہ نظام, وڈیرا شاہی اور ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو عوام کو آگے نہیں آنے دے رہا. بیکورڈ ایریا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہر انسان کو ایفرٹس کرنی ہے بیٹرمنٹ کے لیے, لوگوں کو مینٹلی اپ گریڈ کرنا ہے. جس طرح وہاں کے پریکٹیکل ایشوز ہیں لائک ایجوکیشن, اور ایک ذہنی پسماندگی بھی ہے, سیاسی پسماندگی بھی بے انتہا ہے. تو انشاءاللہ ٹرائنگ ایٹ لیول بیسٹ ٹو اپڈیٹ دا پیپلز, انشاءاللہ گوئنگ گڈ. تو رہیں گے انشاءاللہ. سر آپ اتنے کم وقت میں ابھر کے سامنے آئے ہیں, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے اور کیا کر لیا ہے آپ نے, تو اس کے بارے میں کیا ویژن ہے آپ کا؟ جی دیکھیں, یہ تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کو, جو ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے, جو آپ اس ملک کے لیے آپ سوچتے ہیں آپ کا ملک ایسا ہونا چاہیے, جو آپ محبت رکھتے ہیں. بیسیکلی ایک تکلیف ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے. تو نو ڈاؤٹ آؤٹ آف فلو جا رہا ہوں میں, اور غیر روایتی رستے ہیں. ایک تو وہی رستہ ہے جو چلتا آ رہا ہے, آپ کسی جاگیردار کو, کسی وڈیرے کو, کسی سردار کو سپورٹ کریں. ایک دوسرا ہے کہ آپ اپنا رستہ بنائیں. تو اس میں عام پبلک کو موبیلائز کر رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ لوگ ہو بھی رہے ہیں. تو ایفرٹس یہی ہیں کہ ایک ریئل چینج آنا چاہیے, اور خود یہ ایک جو طبقاتی جنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے سر, آپ کی کیا کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے, یا پھر آپ کی کوئی اپنی سیاسی جماعت ہے؟ جی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تعلق تھا, اب بھی ہے شاید کسی حد تک, لیکن جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا ڈی جی خان میں, سمجھ لیں کہ ایز اے گروپ آف ینگسٹرز, نوجوانوں کا, انشاءاللہ وہ چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اور لیٹر آن دیکھیں گے کہ ہم نے کس کیپیسٹی میں آگے بڑھنا ہے. تو سیاست جو ہے وہ پہلے دور میں اور آج کے دور میں کافی ڈفرنس ہے اس میں, تو دور حاضر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں نوجوان نے تو اپنا رول پلے کیا ہی نہیں ہے سو فار. یہ بھی میں اگین کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی. 2010 کے بعد سے نوجوان اس ملک کا موبیلائز ہوا ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ پھر وہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے مایوس ہو کے کسی حد تک. تو وہ تو پورے پاکستان میں عوام نے تو, نوجوان نے مایوس ہونا ہی ہے. جب مین رول عمران خان کا وہ خود مایوس کر رہے ہیں عوام کو, گھبرانا نہیں ہے, تو یہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں بیسیکلی جو ایک گراس روٹ لیول سے تبدیلی متوقع تھی وہ نہیں آ سکی بدقسمتی سے, کیونکہ یہ سارے آلریڈی جو 22 خاندان ہیں اس ملک میں وہی الیکٹڈ دوبارہ آ گئے ہیں. تو جو میں آپ کو اگر میں اپنی پچھلی بات کنٹینیو کروں تو بیسیکلی نوجوان کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اور پولیٹیکل جو پارٹیسپیشن ہے اس نے ایشور کرنا ہے. بدقسمتی سے اس ملک میں جو آپ کی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی سی بیڈ فیم اس کی ہے, بری شہرت ہے. لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم سیاست کریں گے, یہ تو بڑی گندی چیز ہے, یہ تو کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں تبدیلی چاہتے ہیں, یہ اب میں پورے پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں میرا یہی ان سے کہنا ہے کہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا, ہمیں فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا اور رسپانسبلٹی لینی ہوگی. تھوڑا سا رسپانسبل فیکٹر بننا چاہیے نوجوان کو, تبھی اس ملک میں ترقی آئے گی. سر 70 سال سے ڈی جی خان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا, تو آپ نے ڈی جی خان کے لیے کیا کیا؟ جی میں کسی پبلک پوزیشن پہ نہیں ہوں, اور جو ہوا ہے نا بیسیکلی جو پریکٹیکل ایشوز ہے نا, ایک ذہنی جمود ہے. ویسے تو پورے ملک میں کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود ہے, ڈی جی خان میں تھوڑا سا زیادہ ہے. تو بیسیکلی ذہنی جمود توڑنا ہے. باقی آپ جب مسائل کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں جب بھی آپ کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کی یا اس ملک کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ٹورڈز اس کے سٹیزنز کی طرف, شہریوں کی طرف. انفارچونیٹلی مے بی ڈی جی خان میں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو. آج تک عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اس کے مطلب کیا چیزیں اس کو گورنمنٹ سے ملنی ہے. اب پریکٹیکلی ایک سیاسی پن ہے, مے بی ڈی جی خان میں زیادہ ہو. جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی چھاپ ہے, وہاں پہ تھوڑے سے زیادہ ہیں. پریکٹیکلی آج تک شاید اس ملک میں کسی نے ووٹ کی ڈیفینیشن ہی صحیح سے نہیں پڑھی. اسپیشلی ڈی جی خان میں ووٹ کا مطلب لوگ کامنلی انگوٹھا سمجھتے ہیں, اور دیٹس وائی کہ یہ ایشوز ہیں. اس کو جب آپ ایک رسپانسبلٹی سمجھنا شروع کر دیں گے
کہ جب آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں بیسیکلی آپ اس کو اپنا حق رائے دہی دے رہے ہیں, آپ اس کو اٹانومی دے رہے ہیں, آپ اس کو فریڈم دے رہے ہیں, ہی کین ڈو اینی تھنگ ان سپورٹ ٹو ہز ووٹ, یعنی کہ اس کے ووٹ کی سپورٹ سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک چیز مت بھولیے گا کہ ڈیمانڈ ورسز سپلائی ہوتی ہیں چیزیں دنیا میں, تو انفارچونیٹلی ڈی جی خان میں ڈیمانڈس کیا آپ کو ملیں گی, لے مین ڈیمانڈز ہیں لائک یہ نالی, سولنگز, یہ گٹرز, ٹرانسفارمرز, جو کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ہر سٹیزن کو اس نے دینی ہے. تو ڈی جی خان میں تو آج تک سیاست اسی پہ ہوتی رہی ہے, نالی پہ, گلی پہ, سولنگ پہ, روڈ پہ, اور انشاءاللہ اب ہم اس کو ری ڈائریکشن کر رہے ہیں کہ میری ڈی جی خان کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے نمائندوں سے آپ صحت کے بارے میں پوچھیں, تعلیم کے بارے میں پوچھیں, لا اینڈ آرڈر کے بارے میں پوچھیں. یہ نالی گلی سولنگ کے کانسیپٹ سے تھوڑا سا اوپر ہیں, تو انشاءاللہ تھنگز ول گو بیٹر, چیزیں ٹھیک ہوں گی. اچھا جی, تو سر ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ نا T10 کے نام سے ہے, تو میں نام لوں گی, ایک نام لوں گی, تو آپ کی جو فرسٹ تھنکنگ ہوگی وہ آپ نے مجھے بتا دینی ہے. مولانا فضل الرحمان. بس کر دینی چاہیے. حریم شاہ. ان کو تو بالکل بس کر دینی چاہیے. شیخ رشید. ٹھیک ہے, لگے ہوئے ہیں, گڈ. قائم علی شاہ. یہ تو لوگ بیچارے ریٹائرڈ لوگ ہیں. مفتی کوی. وہ تو اسکینڈل کے بادشاہ ہیں. حریم شاہ. بالکل بس کر دینی چاہیے. شہباز شریف. چلیں اللہ ان کا بھلا کرے اور اچھا وقت آئے گا. سر عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیے ہیں, کافی اپنی باتوں سے وہ پھر گئے ہیں, تو کیا ان کو لینے چاہیے تھے یا نہیں, اور آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ جی بالکل, پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نہ ہی ہماری زندگی میں کوئی حرف آخر ہے اور نہ ہی سیاست میں, نہ ہی کسی کام میں, تو یو ٹرن از ناٹ اے بیڈ تھنگ. لیکن عوام تو ان کو حرف آخر ہی سمجھتی ہے, کیونکہ ان کا ایک لیڈ رول ہے اور مین رول ہے ان کا, پاکستان کے آخر وزیر اعظم ہیں, تو ان کی بات تو خیر حرف آخر ہی سمجھتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کا مین رول ہے, تو وہ اپنی بات سے پھر جائیں گے تو عوام پھر کیا ان سے امیدیں اور لگائے؟ دیکھیے آپ جب لائف فیزز دیکھیں گے نا, جس طرح آپ اور میں, ہم سب ایک ایج فیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایج ٹائم پیریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب آپ بیٹرمنٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از ناٹ بیڈ, اور یقیناً جسے آپ یو ٹرن کہتے ہیں دیٹ از بیٹرمنٹ ٹو, کوئی ایسا ایشو نہیں, دس از ناٹ بیڈ تھنگ, اور نہ ہی کوئی اس کو اتنا ہیکٹک لینا چاہیے. پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے, یہاں کے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے اگر کوئی یو ٹرن لیتا ہے تو ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب لے جائیں گے اس پاکستان کو جہاں تک لے کے جانا چاہیے, جیسے کہ انہوں نے پہلے وعدے کیے تھے انہوں نے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وعدے پورے ہوں گے؟ جی, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مایوسی بینگ اے مسلم ہماری سب سے آخر پہ آتی ہے, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ اچھا وقت قریب ہے. انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھنے کے لیے بنا تھا, تو یہ آگے بڑھے گا اور ضرور بڑھے گا. لیکن اس میں آپ کسی ایک شخص سے یقیناً آپ اس پہ صرف اکتفا نہیں کرنا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, آگے کیسے جائے گا, اس میں پھر آپ کا, میرا, ہر پروفیشنل کا, ہر پاکستانی کا ایک رول ہے, تو آپ اور میں وہ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں. لیکن ان کا تو لیڈ رول ہے سر. جی لیڈ رول ہے, ہی از ٹرائنگ ایٹ بیسٹ لیول, اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مایوسی ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے, اور پاکستانی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سیزنڈ قسم کے لوگ ہیں, انہوں نے اتنے ایک دھکے, اتنی ایک پریشانیاں دیکھی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. سر ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو ریڈی ہیں آپ؟ جی بالکل. فلم سٹار سائمہ. میرا تو خیال ہے یہ پھر کہیں اپنے گھر میں بھینسوں شینسوں کا کاری ہوتی, فلم سٹار نہ ہوتی تو. اور عمران خان. وہ تو نو ڈاؤٹ کچھ سماجی انسان ہوتے, اب بھی ہیں. آصف زرداری. یہ کچھ نہ کچھ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے. شاہد خاقان عباسی. وہ تو ہیں ہی بائی بورن بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں. عائزہ خان. تو وہ تو ایتھلیٹ ہوتی ہیں. پھر افتخار ٹھاکر. یہ کہیں بیٹھ کے کہیں چوکوں شوکوں پہ لوگوں کو چٹکلے مار رہے ہوتے. آفتاب اقبال. اس بندے نے صحیح جٹ قسم کا انسان ہونا تھا. عثمان بزدار. آپ کے ہی حلقے کا ہے. عثمان بزدار صاحب اگر وزیر اعلیٰ نہ ہوتے جی تو صرف عثمان بزدار ہی ہوتے. عام سے انسان. ہاں صاف ظاہر. علی عظمت. اس کو یہ بھاگنے دوڑنے والا لڑکا ہے, یہ بھی کوئی ٹرینر وغیرہ ہوتا کچھ اس طرح کا. اور لاسٹ ون ہے بشرا انصاری. یہ تو سب سے زیادہ کم بولتی ہیں.
कम बोलती हैं? हाँ जी, इन्होंने कहा था कि अपने खानदान में मैं सबसे ज्यादा कम बोल। सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जैसे कि कोरोना भी करंट इशू है, तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं तो पूरे पाकिस्तान से यही कहूंगा कि जिंदगी हमने गुजार लेनी है, जिस तरीके से गुजर रही है उस तरीके से भी गुजर जाएगी। अगर इसको बामकसद बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क को ठीक करने के लिए एक जहद मुसलसल की जरूरत है, जिसमें हर तबके के लोग को दिन रात एफर्ट करनी है। जो जिस कैपेसिटी में बैठा हुआ है वो अपना विजन और मिशन ठीक करे, इस मुल्क के लिए मेहनत करें। ये मुल्क हमारे लिए बहुत कीमती है। कोविड से रिलेटेड यही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, एक चीज को प्रैक्टिकली समझना चाहिए और पूरे पाकिस्तानियों को इस मुल्क के लिए कुछ करके जाना चाहिए। सर आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, तो उसका मोटिव क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि तकलीफ़, जब कहीं तकलीफ़ होगी तो उसकी फिर रेमेडीज़ भी करनी होती हैं। तो एनजीओ का भी यही है, जिस तरह आपकी एजुकेशन में और पानी के मसाइल हैं डीजी खान में, और एक आम बंदे को अपलिफ्ट करना है, तो उस हिसाब से गोइंग गुड हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को टच कर रहे हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अरसे तक एनजीओ बड़ी अच्छी पोजीशन पे होगी इंशाल्लाह। सर मुल्तान टीवी एचडी के नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस मुल्क को। जब हम अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली अपने आप को सपोर्ट करेंगे। ये मुल्क हमारा ही है, हमसे ही है, नफ़ा और नुकसान वो भी हमारे हैं, ये किसी का मुल्क नहीं है। जब हम इसे अपना मुल्क समझना शुरू कर देंगे, जब इसको हम अपने आप से भी पहले लेके आएंगे, तो ये मुल्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस मेरा तो हर पाकिस्तानी से यही मुतालबा है और यही उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क के लिए कुछ करें और इस मुल्क के लिए जिएं और इस मुल्क के लिए मरें। सर आप डीजी खान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, डीजी खान की आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है, जो 70 सालों की गर्द है इसको उतारें, अपने दिलो दिमाग को वसअत दें और समझें। पहले तो आपको अपने इश्यूज समझने चाहिए, आपके साथ हुआ क्या है। वो जो एक माइंड सेट खड़ा हुआ है, जिसने आपको एजुकेशन में बैकवर्ड रखा है, जिसने आपको सेहत, लॉ एंड ऑर्डर में बैकवर्ड रखा है, तो अपना हक मांगना सीखें और बगावत करना सीख लें अब, क्योंकि बगावत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये जो हमारे सो कॉल्ड इस टाइम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए हैं, अब हमें उनको भी समझ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली जो नौजवान तबका है उसको तो प्योर बागी बनना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो बैठा हुआ है, अपने डीजी खान के लोगों को बाशऊर करना चाहिए और जहनी तौर पे वसी करें। इंशाल्लाह अच्छा वक्त करीब है, वैसे भी ज़िंदगी जहद मुसलसल है, तो अच्छे सेंसेस में आगे बढ़िए। सर आप जागीरदाराना निज़ाम को कैसे डिफाइन करते हैं और आपकी सोच में बगावत क्यों है? जी, जागीरदाराना निज़ाम एक माइंड सेट है और अनफॉर्चुनेटली ये वो माइंड सेट है जिसने मेरे लोगों को नफसियाती गुलामी दी है, जिसने मेरे लोगों को जहनी तौर पे कैद कर रखा है। ये वो माइंड सेट है कि मेरे इलाके के बच्चे पढ़ नहीं सकते, मेरे इलाके के बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है। ये वो माइंड सेट है, अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार हो तो उसे पता नहीं कितने किलोमीटर्स जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स के लिए। ये वो माइंड सेट है कि मेरा जो इलाके का इंसान है वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से परेशान है। बेसिकली देखें, जागीरदाराना निज़ाम एक खौफ की कैफियत है कि लोग खौफ में रहें, ठीक है जी, और इस सेटअप की पैरवी करते रहें। वक्त दूसरा आपने पूछा है, तो बागीपन अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, और उम्मीद है कि ये बगावत इस इलाके में अच्छे समरात लाएगी और अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। चलें इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में, अगले शो में हम एक और नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा
اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔